سورہ النساء رکوع نمبر 20. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو ہو جو انصاف قائم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. اگرچہ وہ خود تمہارے اوپر یا تمہارے والدین اور قرابت داروں پہ. أَن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا. اگرچہ وہ غنی ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. بس مت اتباع کرو اپنی خواہشات کا تاکہ عدل کر سکو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا اراض برتو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کرتے ہو ان سے خبر. اولا زیادہ نزدیک نیرت الہوا خواہش تلو پیچ دو توڑ موڑ دو. ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ کسی بھی معاملے میں انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے. نظام انصاف میں گواہی کو ایک مرکزی حیثیت ہے اور جج صاحبان یا قاضی صاحبان اپنے سامنے پیش کی گئی گواہی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے اہل ایمان پہ لازم ہے کہ گواہی دیتے ہوئے ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی خوشنودی ہے. اس بات سے قطع نظر کہ ان کی گواہی کی وجہ سے خود ان کے اپنے ان کے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے مفادات کو نقصان پہنچے. اپنی مخلوق کے ساتھ اللہ کا تعلق سب سے زیادہ ہے. اس لیے اہل ایمان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے عدل کو نہ چھوڑ دیں. اگر تم نے کج بیانی کی یا تم نے پہلو طے کی تو جان لو جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح واقف ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. یقین رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کتاب کا اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پہ اور اس کتاب کا جو نازل فرمائی اس سے پہلے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جو کوئی کفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر کا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا. تحقیق بھٹک گیا گمراہی میں بڑی دور. اے ایمان والو تمہارے ایمان کا عملی ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول قرآن کریم کے ارشادات پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہو. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق نافذ کرو اور تمہارے پیش نظر ہر وقت اللہ اس نبی کی رضا ہونی چاہیے. لیکن جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخر کا انکار کرتا ہے اور اپنی من مرضیاں کرنے کی ترجیح دیتا ہے تو وہ جان لے کہ گمراہی میں بھٹک کے بہت دور نکل چکا ہے اور بھٹکے ہوئوں کا انجام کبھی بھی بھلا نہیں ہوتا. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. بے شک جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر بڑھتے ہی چلے گئے کفر میں. لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا. نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی اور نہ ان کی ہدایت کی کوئی سبیل ہے. ازدادوا زیادہ ہو گئے آگے بڑھ گئے. وہ لوگ جو دعوی ایمان کرتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں اور پھر کفر کے اندھیروں میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں عملی لحاظ سے یہ منافق ہیں.
نہ تو ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے لیے مغفرت کا بندوبست کر لیں، اور نہ ہی انہیں ہدایت ملتی ہے کہ صحیح راستے پہ گامزن ہو سکیں۔ بشر المنافقین، مجدہ سنا دے منافقین کو، بیان لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے المناک عذاب ہے۔ للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست بجائے مومنین کو، یبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، تو کیا وہ متلاشی ہیں ان کے ہاں سے عزت کے؟ تو بے شک ساری عزت اللہ تعالیٰ کی۔ بشر سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی ایسی خبر جسے سن کے چہرے کا رنگ یا تاثرات بدل جائے۔ تو عہد آئے حق ان منافقانہ روش رکھنے والوں کو یہ خبر پہنچا دیں کہ ان کے کرتوتوں کی انہیں ایسی سزا دی جائے گی کہ ان کے سارے بالکس نکال دے، ان کے سارے مرض دور ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو دعوی ایمان کرتے ہیں وہ بھی خبردار ہیں کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اگر اس دوستی کی وجہ کچھ عزت افزائی حاصل کرنا ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزت در حقیقت اللہ کی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، جو کوئی توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ تو بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا، حکمت والا ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا شرط ہے۔ اور سورہ المنافقون آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین اس بات سے دائیں بائیں۔ وقت نزل علیکم فی الکتاب، تحقیق نازل ہو چکا ہے تم پہ کتاب میں، اذا سمعتم آیت اللہ یکفر، اذا سمعتم آیت اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ کفر اور ان کا استہزاء ہوتے، فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں۔ انکم اذا مثلکم، تب تم بھی انہی کی مثل ہو۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرتا ہے منافقین اور کافرین کو جہنم میں، سب یخوض شامل ہو جائے، بات کرنے لگ جائے، دے انگیج، حدیث کوئی نئی بات، کنورسیشن۔ قرآن کریم میں بارہا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کا ذکر ہے، اور اہل ایمان کو ان کے ساتھ دوستی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو مت بناؤ انہیں دوست جو بناتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور کفار۔ تقویٰ حاصل کرو اللہ تعالیٰ سے اگر تم مومن۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے استہزاء کرنے والوں کی صحبت سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ صحبت کا بہرحال ایک اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ چرسیوں کے محفل میں بیٹھیں گے، چاہے آپ خود چرس مرسی نہ کریں، لیکن آپ کے کپڑوں میں وہ بدبو ضرور رش بس جائے۔ ایسے وقت میں نافرمانوں کے محفل میں بیٹھنا گویا انہی کا حصہ ہونا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اور یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے والوں کے انجام کے بارے میں، اس کا ترجمہ ہے، اور جب اس کے علم میں آتا ہے ہماری نشانیوں میں سے کوئی بات بنا لیتا ہے اس کی ہنسی، یہی ہے دل کے عذاب احانت ہے، عذاب احانت ہے۔ دنیا میں عام طور پہ ایک جیسی طرز رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہی اصول اگلے جہان والوں
اگلے جہان میں بھی لاگو ہوتا ہے، اور ایک جیسی تعلق رکھنے والوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ سارے منافق جہنم میں اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 145 میں ارشاد ہے، بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے ان کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ الذین یتربصون بکم، جو طاق میں ہے تمہارے، کیا کہتے ہیں جو طاق میں لگے رہتے ہیں تمہارے۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، جو اگر تمہیں فتح ملے اللہ تعالیٰ سے تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر کافروں کو ملے کوئی حصہ تو کہتے ہیں کیا نہ تھے ہم حاوی تم پہ اور ہم نے بچایا تمہیں مومنین سے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے تمہارے مابین یوم القیامہ۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پہ کوئی راہ۔ یہ تربصون، انتظار کرتے ہوئے، awaiting، واستحبل، ہم نے گھیراؤ کر لیا تھا، نمنعکم، ہم نے منع کیا، ہم نے بچا دیا تمہیں، we protected۔ منافقوں کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کی مخالفت بھی مول نہیں لینا چاہتے، اور ساتھ ہی ساتھ کافروں سے بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر وقت ان کے پاس دونوں راستے کھلے رہیں۔ وہ انجام کار کے منتظر رہتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ یہ جتانے لگ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس مارکے میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور اگر کبھی مسلمانوں کے خلاف کافروں کو کوئی کامیابی مل جاتی ہے تو یہ فوراً ان کے پاس پہنچ کے یہ جتانے لگ جاتے ہیں کہ یہ کامیابی ان کی چال بازیوں کی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باہر اور سب کے بیچ یوم القیامہ کو فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ایک مختصر خلاصہ، ہماری بڑھائی اللہ تعالیٰ اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت حاصل ہے کہ ہمیں لے جائے اور ہماری جگہ اور کو لا سکے۔ ایک مثالی معاشرے کی بنیاد انصاف پر ہوتی ہے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق مل جائے۔ نظام انصاف میں گواہی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اہل ایمان پہ یہ لازم ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سچی گواہی دیں، خواہ ان کے اپنے اوپر، والدین اور رشتہ داروں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے۔ ہم سب کی بھلائی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم الآخر پہ ایمان لانے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے ہیں، اور اس سلسلے میں منافقت کرنے والوں کا انجام بہان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔